بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ کشیدگی میں کمی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ ہم نے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا وفد کرتارپور راہداری کے حوالے سے بھارت جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں امریکی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن پرائیویٹ ڈپلومیسی نے کام کر دکھایا ہے۔ شاہ محمود قریشی سے جب پوچھا گیا کہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا تیسرا ملک کون سا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ کان میں بتاؤں گا۔ واضح رہے کہ 27 فروری کو بھارت اور اسرائیل پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس کو اس حملے کی تیاری کا علم ہو چکا تھا۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا اور بھارت کی اس کوشش میں اس کے ساتھ اسرائیل کے علاوہ ایک اور ملک بھی شامل تھا۔ پاکستان نے حملے کی منصوبہ بندی کا علم ہونے کی وجہ سے ہی ایئر سپیس بند کر دی تھی۔ بھارت نے راجستھان سے پاکستان پر خطرناک حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ بھارت کا پاکستان کے 6-7 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا بھی منصوبہ تھا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حملے کی تیاری کا علم ہوا تو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ حملے کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر بھارت اور اسرائیل کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، جبکہ بھارت کے 2 ممکنہ حملے پیشگی اطلاع کی بنیاد پر ناکام بنائے گئے۔ پاکستان نے دوست ملکوں کے ذریعے بھارت کو پیغام پہنچایا تھا۔ پاکستان نے پیغام دیا تھا کہ اگر حملہ ہوا تو ہمارا جواب 3 گنا ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ بالاکوٹ میں بھارتی دراندازی کے بعد پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان پر حملے کا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد اسرائیل پر خوف طاری ہے۔ امریکہ اور دنیا کے سب سے بڑے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم کی اسرائیل میں ہنگامی بنیادوں پر تنصیب کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں امریکی کمان کی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے جدید ترین میزائل شکن سسٹم تھاڈ کو اسرائیل میں نصب کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ اقدام کا مقصد اس نوعیت کے ہتھیاروں کو دنیا بھر میں جلد تعینات کرنے کے حوالے سے امریکی فوج کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ترجمان نے اس عرصے کی وضاحت سے انکار کر دیا جو اس جدید دفاعی میزائل سسٹم کی اسرائیل میں تنصیب کے لیے درکار ہوا۔ یہ نظام امریکی عسکری کمپنی لوک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا ہے۔ اب اچانک اسرائیل میں اس دفاعی سسٹم کی تنصیب پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں امریکی میزائل دفاعی سسٹم کی تنصیب ایسے وقت میں کی گئی ہے جب صرف 1 روز قبل انکشاف ہوا کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر فضائی اور میزائل حملہ کرنے والا تھا۔ تاہم پاکستان کی بروقت سفارتکاری سے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اب کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل نے پاکستان کے خوف سے ہنگامی بنیادوں پر امریکی میزائل دفاعی سسٹم کی تنصیب کروائی ہے؟ تاہم اس کا بہترین جواب اسرائیل اتھارٹی ہی دے سکتی ہے۔